عورت کے بے پردگی اور باپردگی کا حیرت انگیز واقعہ جس کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہا کرتی تھی جن کا ڈیمانڈ تھا کہ میں جب بھی شادی کروں گی ایسے نوجوان سے، ایسے مرد سے جو میرے پردے کا بالکل خیال رکھے گا۔ اس شرط پر ایک جوان تیار ہو جاتا ہے۔ آخرکار دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، دن گزرتا رہتا ہے، ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بار شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری شریک حیات، میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں اور جس کی وجہ سے میں گھر آتا ہوں کھانا کھانے کے لیے تو میرا ٹائم برباد ہو جاتا ہے، میرا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کھانا لے کر مجھے کھیت میں ہی پہنچا دیا کریں تاکہ میں وہیں کھانا کھا کر پھر کاموں میں بزی ہو جایا کروں گا۔ عورت یہ بات سنتی ہے، سمجھتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، میں کھانا آپ کو کھیت میں ہی لا کر دے دیا کروں گی تاکہ آپ اس کو کھائیں اور اپنے کام میں بزی ہو جائیں۔ اسی طرح چلتا رہا کہ پھر دوسرا لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شوہر کہتا ہے کہ اب گھر چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت دشوار ہو رہا ہے، انکم کم ہے اور خرچ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ میرے کام میں مدد کریں، سہیوگ کریں اور میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائیں۔ عورت پھر بھی تیار ہو جاتی ہے، کام کرنے لگتی ہے، ساتھ میں دونوں کام کرتے ہیں اور اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے کہ تیسرے بیٹے بھی پیدا ہو جاتا ہے اور تیسرے بیٹے پیدا ہونے کے بعد پھر وقت گزرتا رہتا ہے کہ تینوں بچے، تینوں اولاد کے جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہونے کے بعد ایک بار شوہر بیٹھ کے خوب ہنسنے لگتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ عورت پوچھتی ہے کہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو شوہر کہتا ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جب تم پردہ کرتی تھی تب بھی تمہارا وقت اسی طرح گزرتا تھا، اسی طرح تمہاری زندگی کٹ رہی تھی۔ آج بنا پردے کی ہے پھر بھی تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، میں کچھ زیادہ فرق نہیں دیکھ پا رہا ہوں پردے اور بنا پردے کا۔ عورت کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پردہ اور بنا پردے کی پردہ اور بنا پردے میں جو ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو فرق ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ آخرکار مرد کو کہا جاتا ہے کہ آپ سامنے والے گھر میں جائیں، کمرے میں جائیں، وہاں آپ رہیں، لیکن میں جب بلاؤں گی تب آپ آئیے گا۔ شوہر کو سامنے والے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے، سامنے والے کمرے میں رہتے ہیں اور یہ عورت اپنے بال کو کھولتی ہے اور دہاڑ مار مار کر رونے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے اور سر پہ ہاتھ پیٹنے لگتی ہے۔ بڑا والا بیٹا جو سب سے پہلے پیدا ہوا تھا وہ باہر نکلتا اور آنے کے بعد کہتا ہے، امی جان آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہارے ابا جان نے مجھے مارا ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آخرکار بڑا والا بیٹا اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ آخرکار ابا جان آپ سے تو بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں، آخرکار وہ تھوڑا بول دیے یا آپ کو مار ہی دیے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں رونے اور چلانے اور چیخنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آخرکار اتنا کہتا ہے، سمجھا بجھا کر وہ چلا جاتا ہے۔ پھر عورت دوسری بار چیخنے اور چلانے لگتی، جو دوسرے بار پیدا ہوا تھا، جو دوسرے نمبر پہ بچہ آیا تھا دنیا میں، وہ آتا ہے، دوسرا بیٹا آتا ہے، وہ آنے کے بعد اپنے امی جان سے پوچھتا ہے کہ امی جان اب کیوں رو رہی ہے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے اور تکلیفیں دی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ وہ دوسرا والا بیٹا تھوڑا غصہ کرتا ہے اور باپ کو برا بھلا کہتا ہے اور امی کو سمجھا بجھا کر وہ بھی چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری بار یہی ڈرامہ، یہی ایکٹنگ اپنے تیسرے بیٹے یعنی چھوٹے بیٹے کے ساتھ وہ عورت کرتی ہے، پھر چلانے لگتی، تیسرا بیٹا آتا ہے، وہی بات پوچھتا ہے کہ امی جان اب کیوں رو رہی ہے؟ آخرکار وہ بولتی ہے کہ تمہارے ابا جان نے مجھے مارا ہے۔ عورت اس بار اتنا کہتی ہے وہ لڑکا آگ ببولا ہو جاتا ہے، غصے میں چور ہو جاتا ہے، آنکھیں لال کر لیتا ہے اور زور زور سے اپنے باپ کو گالیاں دینے لگتا ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم اپنے باپ کی خیر لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نکل جاتا ہے باپ کے پاس۔ اب عورت اپنے شوہر کو بلاتی ہے کہ آپ باہر نکلیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ شوہر جیسے باہر نکلتی ہے، عورت کہتی ہے آپ نے کچھ سمجھا؟ جب بڑا والا بیٹا پیدا ہوا تھا اس سمے میں مکمل پردے میں رہا کرتی تھی، حجاب میں رہا کرتی تھی، اس لیے بڑا والا بیٹا آپ کی عزت کو، حفاظت کی عزت کو عزت سمجھا، آپ کو برا والا کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے سمجھایا اور چلا گیا۔ دوسرا والا بیٹا جب پیدا ہوا جب میں آدھے پردے کا اہتمام کرتی تھی اور آدھے پردے میں رہتی تھی، اس لیے بڑا والا کے بعد جو پچھلا والا بیٹا آیا وہ آپ کو برا بھلا بھی کہا اور مجھے سمجھایا اور چلا گیا، یعنی آپ کی آدھی عزت کی خیال کیا۔ اور جو تیسرا والا بیٹا آیا اس سمے میں بالکل پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بالکل میں پردہ نہیں کرتی تھی،
اس لیے آپ کے بالکل عزت کا خیال نہیں کیا اور آپ کو زور زور سے گالیاں بھی دینے لگا اور یہاں تک کہ ڈنڈے بھی اٹھا لیے اور آپ کو مارنے تک کے لے گیا۔ تو اس کا حاصل کلام یہ نکلا کہ پردہ عورت کا تقاضا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے۔ آپ نے پردے کے فائدے اور ان کے نقصانات اگر دیکھنے ہو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں پردے کا خاص خیال رکھیں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔